نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة، اور اگر یقیناً ہم نازل کر دیتے ان کی طرف فرشتے بھی، جیسا کہ ان کا مطالبہ ہے، یا جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے، تو اگر ہم ان کا مطالبہ پورا کر دیتے اور ان کی طرف فرشتے بھیج دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے ان سے کلام کرتے، یعنی مردے قبروں سے نکل کر اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے لگتے، آپ کی رسالت کو سچا کہنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اکٹھا کر دیتے ہم ان پر ہر چیز کو۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی ساری مخلوق ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی اور انہیں حق کی بات بتاتی، یا کُلَّ شَيْءٍ سے مراد نشانی ہے، یعنی کُلَّ آیَتٍ، ہر معجزہ جس کا یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں، قبلاً ان کے سامنے، بالمقابل، قبیل کی جمع ہے قبلاً، جماعت، گروہ در گروہ، آنکھوں کے سامنے۔ قبلہ بھی جو ہے آپ کا کعبہ، اس کو بھی قبلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہم ان پر ہر چیز کو ان کی نگاہوں کے سامنے یا ہر معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے لا رکھتے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے، وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، کیونکہ ان کا اصل مسئلہ معجزوں کی کمی نہیں، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اور سرکشی ہے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ زبردستی ان کو مسلمان بنا دیتا۔ یعنی ایک صورت ہے ان کے مسلمان بننے کی، ایمان لانے کی، اور وہ کیا ہے کہ جبراً انہیں بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے، قدرت سے، طاقت سے ان کو ایمان کی راہ پر لا کھڑا کرے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برت رہے ہیں، نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے حق کو نہیں سمجھ سکتے۔ جہالت علم کی ضد ہے، یجہلون۔ جب انسان معرفت نہیں رکھتا، جانتا نہیں، اور جہالت کے پردے میں رہتا ہے، تو یہ جہالت بھی انسان کو حق سے دور رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو قرآن ہم پڑھتے جا رہے ہیں، جو حقائق ہم پہ کھلتے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کے طرز عمل، رہن سہن اور ہر چیز کے اندر تبدیلی آتی جا رہی۔ اگر اس کے برعکس ہم جہالت میں ہوتے یا جب تھے تو ہماری سوچوں کا مرکز، محبتوں کا مرکز، ہماری ہر چیز مختلف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حق سے دوری کی وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ اکثرہم یجہلون، ان میں سے اکثر جہالت برت رہے ہیں، روشنی کی طرف نہیں آ رہے، اپنی جہالت پر مطمئن ہیں، علم کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، ہر نبی کے لیے ہم نے کچھ لوگ دشمن بنا دیے۔ کون ہے وہ دشمن؟ دو طرح کے، شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، جیسے کہ سورۃ الناس میں آتا ہے من الجنۃ والناس، من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے مامور شدہ، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والا. جب وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جن کو اس دعوت دین سے کچھ نقصان پہنچتا ہے، جن کے خود ساختہ مذہب کے اوپر کوئی زد پڑتی ہے، جن کے مفادات کو کچھ نقصان پہنچتا ہے. پھر غور کریں اس بات پر کہ دین کی دعوت جب اٹھتی ہے تو جن لوگوں کو اس دعوت سے نقصان پہنچتا ہے کسی بھی قسم کا، تو وہ بپھر اٹھتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص مارکیٹ میں ایک بزنس کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب اسی بزنس کی دوسری دکان کھل جاتی ہے تو پہلا دکاندار کس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ غیظ و غضب میں، حسد میں، اور کیا چاہتا ہے کہ کسی طرح سب گاہک میرے ہی پاس آئیں، اس کی طرف کوئی نہ جائے، کیونکہ اس کی طرف گاہک جانے سے اس پہلے شخص کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب ایسی جیلسیز پیدا ہوتی ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا نا ایسے؟ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے حابیل اور قابیل کے درمیان کیا ہوا تھا. دونوں نے ایک ہی کام کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ قربانی. جب ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں تو وہ اس کا دشمن بن گیا. بالکل اسی طرح جب ایک نبی اور نبی کے بعد کوئی شخص جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے سرکش لوگ، شیطان سے مراد آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان کا معنی بتایا تھا کہ سرکش نافرمان خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے. تو سرکش انسان اور جن کو اللہ کی بات ماننے سے آر آتی ہے، پسند نہیں، ان کا دل نہیں چاہتا، یا ان کے کسی مفاد پر زد پڑتی ہے، ان کی شہرت میں کوئی کمی آتی ہے، یا وہ کسی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس شخص کی طرف کیوں متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ دشمن بن جاتے ہیں. اور یاد رکھیں دین کی دعوت کے دشمن صرف بے دین لوگ نہیں ہوتے، بلکہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ دیندار ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک شخص جو خود دیندار ہے، پھر اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کے خلاف شوشے تو نہیں چھوڑنے چاہیے، اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے کوئی اور بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. لیکن وہ اس بات سے خوش ہونے کی بجائے الٹا حسد میں مبتلا ہو کر کہ یہ تو میں کر رہا تھا، کسی دوسرے نے کیوں کرنا شروع کر دیا، اس کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا محاذ قائم کر لیتا ہے اور طرح طرح کی منفی باتیں پھیلانا شروع کر دیتا ہے. اسی منفی پروپیگنڈے کو کہا گیا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو وہی کرتے ہیں، چپکے چپکے دلوں میں ڈالتے ہیں، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، یعنی سامنے آ کے بات نہیں کرتے، پیچھے پیچھے دعوت دین دینے والوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں کر کے، ملمہ سازی کر کے، لفاظی کر کے، بڑے ہمدرد بن کے، غرورا، دھوکے کے طور پر، یعنی دھوکہ دیتے ہوئے بظاہر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے زیادہ خیر خواہ ہیں، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں ہم تمہاری خیر خواہی میں سوچ رہے ہیں، تمہاری بھلائی میں سوچ رہے ہیں. لیکن دراصل وہ بھلائی نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے، دین کی دشمنی ہوتی. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس کس نے کی تھی؟ کفار مکہ نے تو کی ہی تھی،
حالانکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کفار مکہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں اور ہم بھی بڑے دیندار ہیں. لیکن اپنی غلطیاں ان کو نظر نہیں آتی تھی. پھر اس سے بڑھ کر اور کون مخالف تھے، اور کون دشمن تھے؟ اہل کتاب، جو آلریڈی کتاب کی خدمت کر رہے تھے، اور ان کے بھی بیچارے عوام نہیں، مذہبی رہنما. کعب بن اشرف کا کردار دیکھیں آپ، جتنے بھی یہودی لیڈرز ہیں، ان سب کو قرآن کیا کہتا ہے؟ شیاطین. کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو بہکانا، حق سے متنفر کرنا، دین سے دور لے جانا. آپ دیکھیں کہ یہود کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اگر انہیں کوئی اختلاف تھا تو انہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ بات میں آپ کو بھی سکھانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ دین کے دعوے دار بن کر اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دین کی تعلیم دینے کی بجائے، روشنی پھیلانے کی بجائے ان کے پیچھے پڑ جائیں. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے. یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ پازیٹو طریقے سے لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے جانا اور معاشرے کے اندر پائے جانے والے منکر کو دور کرنا. ابتدا کس سے ہوگی؟ امر بالمعروف سے. پہلا سٹیپ امر بالمعروف ہے نا، کہ آپ نیکی کی بات کسی کو کہیں، اور پھر اگر وہ نہیں مانتے تو دوسرے درجے پر کیا بنتا ہے کہ آپ ان کو منکر سے روکیں. طریقہ کار کیا ہے؟ کہ جہاں منکر ہے اس کو پکڑیں، اس کو بتائیں. مثلا اگر میں کوئی خرابی کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ کس کو بتائیں؟ مجھے بتائیں، نہ کہ کسی اور کو. لیکن عموماً کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر پہنچنے کی ہمت نہیں ہوتی، یہاں آ کے نہیں بتاتے. جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو راہ راست سے بھٹکانا چاہتے ہیں. تو اگر کبھی کوئی آپ کو، یہ نہیں کہتی کہ اس ادارے یا میرے یا آپ میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات کہے، کہیں بھی میرا اپنا ایک طریقہ کہ کہیں بھی کوئی کسی دینی جماعت پہ جب بات کرتا ہے تو میں ہمیشہ اسے کہتی ہوں کہ دیکھو تم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم اس طرح کرو کہ یہ بات جس شخص کے اندر ہے اس کو بتاؤ، جا کے خود جاؤ اس کے پاس. تم مخلص ہو نا، خلوص کے ساتھ بات کر رہے ہو، وہ سنے گا تمہاری، وہاں بتاؤ. کئی دفعہ لوگ اخباریں پڑھ کے تو تبصرے کر رہے تھے، دیکھا فلانا مولوی یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. تو اس میں ہونا کیا چاہیے کہ جو کر رہا ہے اسے آپ خط لکھیں اور اپنا نام بھی ساتھ لکھیں اور اسے دلیل کے ساتھ بتائیں. صرف شوشہ نہ چھوڑیں، دلیل کے ساتھ بات کریں کہ آپ کی یہ بات قرآن اور سنت کی فلاں چیز سے اس طرح ٹکرا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ جب معاشرے کے اندر نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ دین کا نام لینے کے باوجود دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ اپنے درسوں میں بیٹھ کے اور تقریروں میں بیٹھ کے ان لوگوں کو کرٹیسائز کریں، ان کے نام لیں، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے جہاں خرابی ہے اس کو اطلاع کریں اور خلوص کے ساتھ کریں، بدنیتی کے ساتھ نہیں. جب آپ بدنیتی سے کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ جب اہل کتاب کے پاس جا کے پوچھتے تھے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی پہ کچھ نازل نہیں کیا، کوئی چیز نہیں آئی اللہ کی طرف سے. اور پھر یکتمون الحق، کا وہ حق کو چھپا جاتے تھے، اور اسی طرح کی بہت سی اور باتیں. یہاں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ فکر نہیں کریں کہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور اس میں سے کچھ انسان ہیں اور کچھ جن ہیں. جن سے مراد شیطان جن جو ہوتا ہے. ابن جریر میں ایک روایت آئی ہے، ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ بیان کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا، اور ایک لمبی مجلس تھی. آپ نے پوچھا ابو ذر تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں. آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو. میں نماز پڑھ کر دوبارہ آپ کی مجلس میں آ گیا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی ہے؟ میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ شیطان جنوں سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں. شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا. شیطان کا یہی کام ہے نا، اور تو وہ نظر تو نہیں آتا خود. شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، بدگمانیاں پیدا کرنا. تو ایک دعوت دین کا کام کرنے والے شخص کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی پناہ طلب کر لے ایسے تمام شیطانوں کے شر سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ نکلے تو سب لوگ آپ کے ہم نوا ہو جائیں، سب آپ کے ساتھ مل جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ آج تک ایسا ہوا. وہ سازشیں بھی کریں گے. ان سازشوں کو کیا کہا گیا؟ یوحی. اچھا یوحی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ، دل میں بات ڈالنا. یوحی بعضهم الی بعض، دلوں میں ڈالتے ہیں، یعنی وسوسے پیدا کرتے ہیں، نفرت کے بیج بوتے ہیں. بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کی طرف، یعنی جن انسانوں کے اندر اور انسان پھر آگے انسانوں کے اندر. کیا ڈالتے ہیں؟ زخرف القولی، خوبصورت باتیں بنا کے. یعنی وہ ہوتی شر پسندی کی باتیں ہیں، لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بڑی ہی خیر خواہی ہے، کسی کے دل میں دکھ رہا ہے، کسی کا دل کسی کی خرابی پر. آپ کو یہ معلوم ہے کہ نہی عن المنکر کس جذبے کے ساتھ کرنی چاہیے؟ نفرت کے جذبے کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ. نہی عن المنکر خیر خواہی کے ساتھ کرنی چاہیے. جس شخص کے لیے آپ کے دل میں خیر خواہی ہو، بھلائی ہو، آپ کا دل یہ چاہے گا کہ وہ کہیں رسوا ہو، اس کی عزت گرے کہیں؟ کبھی نہیں چاہیں گے. لہذا جو شخص ایک نہی عن المنکر یا امر بالمعروف کا کام کرنے چلا ہے، اسے سوچ لینا چاہیے وہ طریقہ کیا اختیار کر رہا ہے. اگر اس کو بہت تڑپ ہے مسلمانوں کے لیے یا دین کے کسی کام پر، تو پھر اسے شر پسندی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے. یہ جو زخرف ہے نا، اس کا لفظی معنی سمجھ لیں. کسی شے کے کمال حسن کو زخرف کہا جاتا ہے، انتہائی خوبصورت انداز سے کوئی بات کرنا. اسی لیے سونے کو بھی زخرف کہا گیا. لیکن قول کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو مراد ہے ملمہ سازی کرنا، خوبصورت لفاظی، خوبصورت انداز سے بری بات کو بھی اچھے انداز میں ایسے پیش کرنا کہ دوسرے کو یہ سمجھ آئے کہ میں بڑا خیر خواہ ہوں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تحفظ کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ کوئی شخص کسی مشکل وقت میں آپ کے کام آتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ محبت کے. آپ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے کہ میرے اس دکھ کے موقع پر، میری اس مشکل میں اس نے میرا کتنا ساتھ دیا. قدردانی آتی ہے. ایک دن ایسے ہی میرے دل میں کسی کے لیے بہت قدردانی آ رہی تھی کہ میری اس تکلیف کے موقع پہ فلاں شخص نے میری مدد کی. تو یک مجھے خیال آیا، میں ہنس پڑی. میں نے سوچا کہ جب ہم پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا. کسی بھی اس بندے پر، آپ سب پر مثلاً، کہ یہ بیچاریاں کتنی تکلیف اٹھا کے 6 گھنٹے بیٹھتی ہیں اور دکھ اٹھا کے پہنچتی ہیں اور اپنا مال لگاتی ہیں اور کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے یا اللہ کے دین کو کوئی فائدہ ہو جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کے راستے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں تو پھر اللہ کو آپ پہ پیار نہ آئے؟ اچھا، اگر اللہ کو ایسے بندوں پہ پیار آتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو تنہا کیوں چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف شر انگیزی کریں؟ اس کی ایک وجہ ہے. آپ دیکھیں نا، آپ سوچتے ہیں نا کہ یا اللہ، میں نے تو اچھی نیت سے ایک بات کی تھی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہوتا نا کئی دفعہ. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کر سکتے. یعنی دین کے دشمن، شیاطین انس و جن، اللہ کے نبی کو، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کو
کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ جبرن ان کا ہاتھ روک سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شر کو کام کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو حجت تمام نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جیسے اس نے خیر کو کام کرنے کا موقع دیا ہے، شر کو بھی پنپنے کا موقع دیا ہے، دونوں کو ہی پھلنے پھولنے کا موقع دیا ہے. فذرہم، تو چھوڑ دو ان کو، وما یفترون، اور جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، ہر شخص اس امتحان سے گزرتا ہے. بڑا کٹھن امتحان ہے یہ. کیا امتحان ہے یہاں؟ امتحان یہ ہے کہ جب انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کو تھوڑا نظر آنے لگتا ہے کہ یہاں حق ہے، اور پھر شیطانی وسوسے اسے حق سے دور کرتے ہیں، انسانی یا شیطانی وہ دونوں ہی، تو اس موقع پر انسان کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے. اب وہ ثابت قدم رہتا ہے یا پلٹ جاتا ہے. آپ نیکی کا ارادہ تو کریں، پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ کے راستے میں شیطان آ کے رکاوٹ نہ ڈالے. آپ کے دل میں ایسے ایسی بدگمانیاں پیدا کرے گا، ایسے ایسے وسوسے پیدا کرے گا کہ ہر نقصان کو آپ کے دین سے وابستہ کر دے گا کہ چونکہ تم دین کے راستے پہ نکلے نا اس لیے یہ ہوا. وہ آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا ہوگا کہ ایک شخص نے نماز شروع کی تو اس کی بھینس مر گئی. ایک پڑی تو ایک مر گئی، دوسری پڑی تو دوسری مر گئی. وہ سارے جانور مر گئے تو بچہ باقی بچ گیا، وہ اکیلا رہ گیا تو بہت شور کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تم تو ایک وضو کی مار ہو. حالانکہ نماز پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کی دنیا کا نقصان ہو، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے کام کو نکلتے ہیں اور آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. تو اس میں شیطان فوراً وسوسے پیدا کرے گا، دیکھا نا اور کرو یہ کام. ایک دن ہشام کو چوٹ لگ گئی اور میں گھر پر ہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں گھر سے باہر ہوتی اور یہ چوٹ لگ جاتی تو سب کہتے دیکھا نا ماں گھر میں نہیں تھی نا، چوٹ ہی لگنی تھی. اب میری آنکھوں کے سامنے اگر میری موجودگی میں چوٹ لگ گئی اور غیر موجودگی میں لگ گئی تو بات تو ایک ہی ہے نا. لیکن ہمارا شیطانی ذہن فوراً اس کو دین کے کام سے روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے. شیطان کو موقع مل جاتا ہے، دیکھا نا یہ ہو گیا، بس سٹاپ، اس کے بعد یہ نہیں کرنا. بچے کے امتحان میں نمبر کم ہوئے، پرچہ اچھا نہیں ہوا، ماں کی شامت، کل سے بالکل ضرورت نہیں الہدا جانے کی، سب آنا جانا بند، بچوں کے پڑھنے کی عمر ہے اور تمہیں خود پڑھنے کا شوق چرایا ہے. حالانکہ اگر ماں گھر میں بیٹھ کے گپیں لگاتی رہے تو شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ سب شیطانی حربے اور وسوسے ہوتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہو کہ آپ کو اس راستے سے روک لیا جائے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ. ہم سب اس امتحان سے گزرتے ہیں کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے نا کہ تم جب میرے راستے پہ آؤ گے تو آزما کے دیکھوں گا کہ تم کرتے کیا ہو، پھر بھی ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی فکر نہ کریں. جتنے جھوٹ یہ گھڑ سکتے ہیں گھڑتے چلے جائیں، جتنے وسوسے پھیلا سکتے ہیں پھیلا لیں، جتنی شر انگیزی کر سکتے ہیں کریں، جتنے شوشے چھوڑ سکتے ہیں چھوڑیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اور تم کیا کرو؟ اپنا کام، ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر جس چیز پر تمہارا شرع صدر ہے اسے کرتے چلے جاؤ. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرنے دیتے ہیں؟ اس لیے وَلِتَصْغَى، تاکہ مائل ہوں، إِلَيْهِ، اس کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، دل ان لوگوں کے، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے، انہیں یہ وسوسے ایک ڈھارس دے دیتے ہیں. دیکھا نا ہم یہی کہتے تھے نا کوئی فائدہ نہیں دین پڑھنے کا، وہ فلاں جو دین پڑھا رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. اب یہ جو بات ہے فلاں جو دین پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے، تو تم نے اگر نہیں پڑھا تو تم زیادہ اچھے ہو اس سے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ، مائل ہو جائیں، ڈھل جائیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کس کی طرف مائل ہو جائیں؟ شر کی طرف. یعنی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں دیکھا ہوا ہم نے جو پڑھتے ہیں، ہے نا. یہ کتنا شر انگیز جملہ ہے. تو ان کو کیوں نہیں دیکھا جو نہیں پڑھتے اور انتہائی شریر ہیں؟ ان کو بھی دیکھا کریں. یعنی شر کا تعلق نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے نہیں ہے، لیکن ان کو صرف ان میں شر نظر آتا جو پڑھ رہے ہیں. اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی خرابی کر رہے ہیں، اور اگر وہ پڑھتے ہی نہ تو معلوم نہیں کتنی اور خرابیاں کرتے.
یعنی ان کی برائی کا لیول اور بڑھ جاتا. تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ شیطانی وسوسوں کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور اسے وہی پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہی عمل کرتے ہیں اور اس شر کی طرف وہی جھک جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جن کو آخرت کا فکر ہوتا ہے وہ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو مجھے تو حق چاہیے اور مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے. مجھے اس سے کیا لگے کوئی نماز پڑھ کے غلط کرتا ہے تو کرے, مجھے تو اپنی نماز کا حساب دینا ہے, اس کی نماز کا نہیں دینا. تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ عقیدہ آخرت کی کمزوری شیطان کے وسوسوں میں پھنسنے کا سبب ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کے بارے میں کمزوری انسان کی یا دھندلا اس کا تصور آخرت کا اسے وسوسوں کا شکار کر دیتا ہے. شوشے اور دلیل کا فرق سمجھنا ضروری ہے. وَلِيَرْضَوْهُ, اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں. کس کو؟ شر کو, خرابی کو. یعنی وہ خرابی جو وہ کر رہے ہیں اس پہ راضی ہو جائیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ہم ٹھیک کر رہے ہیں, دیکھو وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو وہ اپنے لیے ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں, ایک عذر تلاش کر لیتے ہیں اس وسوسے کی وجہ سے, اس شر پسندی کی, اس شوشے کی وجہ سے. یعنی دین کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یا دین والوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا نقصان ہوتا ہے. کیا کہ وہ جو حق کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ وہیں رک جاتے ہیں. اور وہ کیوں بےچارے ٹریپ ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کا آخرت پر ایمان پختہ نہیں تھا. اگر پختہ ہوتا تو وہ اس سے بچ جاتے. اب دیکھیں کہ مثلا آپ کے اندر الحمدللہ قرآن پڑھ کر جو اسلام سے محبت پیدا ہوئی, اب آپ انٹرنیٹ ہو یا کوئی دشمنوں کے جو اعتراضات ہوں دین کے بارے میں, اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں. اس وقت بھی غیر مسلم اسلام کے بارے میں ہر روز ایک نیا شوشہ, ایک نیا فتنہ کھڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا اثر آپ پر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط ہے. لیکن کن پہ اثر ہوا اس کا؟ ہمارے ہی مسلمانوں پر ہوا اس کا اثر. وہ اسلام سے باغی ہوئے. کیوں ہوئے؟ کس وجہ سے؟ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اچھا, اب بھی ایک ہمارے ہاں بڑی نفسیات عام پائی جاتی ہے, آپ کو بھی اس سے واسطہ پڑتا ہوگا یا آپ ہو سکتا خود بھی انہی میں سے ہوں, جو میڈیا پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں. ٹی وی یہ کر گیا, ٹی وی وہ کر گیا, اور ڈش نے یہ کر دیا, ہر وقت اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. میں اس کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی چیز آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ یہ چیز اس میں ہے اور یہ اس لحاظ سے درست نہیں, لیکن اگر آپ کی تقریروں اور درسوں کا سٹائل اور رنگ یہ ہو کہ صرف کرٹیسزم کر رہے ہیں آپ میڈیا پہ اور دوسری تیسری چیزوں پہ, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ جب ان کے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ جواب میں آپ کے دین کو برا کہنا ہے. ہاں مولوی انہوں نے تو یہی کرنا ہے, ہمیں پتا وہ کیا کہیں گے کہ ٹی وی نہ دیکھو. لوگ درس پہ جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں, درس کے نام سے ڈرتے ہیں. نہیں ہم نہیں جاتے, وہ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سب کو کرٹیسائز کریں. ایسا ہوتا ہے نا. اچھا, آپ ذرا اس کو دیکھیں, کیونکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ دیکھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, آپ کے دعوت کے طریقے میں کیا یہ عنصر تھا کہ ہر وقت لات اور عزا اور منات کو گالیاں دیتے رہیں یا ان کو برا بھلا کہتے رہیں؟ تھا یہ؟ نہیں. بس ایک دفعہ بتا دیا کہ یہ شرک ہے اور یہ اس لحاظ سے غلط ہے اور دیٹس اٹ. آپ کی تبلیغ کا مٹیریل یا مواد کرٹیسزم نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک حد تک جو برائی اسے برا تو بتایا گیا, یہ نہیں کہا کہ اسے بھی اچھا کہہ دیا گیا, لیکن کسی برائی کو برا کہنا یہ تو ضروری ہے, لیکن اس کے پیچھے ہی پڑ جانا اور ہاتھ دھو کے اور منہ بھی دھو کے پڑ جانا, تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا. اس کی بجائے جتنا وقت آپ اس میں ضائع کرتے ہیں نا یہ بتانے میں کہ یہودیوں کی یہ سازشیں ہیں اور فلانا یہ چال چل رہا ہے اسلام کے خلاف اور فلانے نے یہ سرمایہ لگا دیا اسلام کے خلاف, اور ان باتوں کا چرچا کرنے میں اور ان سے خوف زدہ ہونے میں اور ان باتوں کے اندر بہت انوالو ہونے میں, اس ساری بحث کو ایک طرف پھینکے. وہ جو کر رہے ہیں کرنے دیں ان کو. فذرہم وما یفترون, فذرہم چھوڑو ان کو, وما یفترون اور جو وہ گھڑ رہے ہیں چھوڑو اس کو بھی, جانے دو, کرنے دو جو کرتے ہیں. تمہارا کیا کام ہے, تم کیا کرو کہ لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو, لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو. جس شخص کے اندر خدا کا خوف آ جائے, خدا کی محبت آ جائے, خدا کی قسم اس کے آگے شر کے دروازے کھلے ہوں تو وہ ایک نظر غلط بھی نہیں ڈالے گا اس کی طرف. اور اگر اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں تو چور دروازوں سے جا کے وہ حرام میں پڑ جائے گا.
ہم کیوں انسیکیور ہیں؟ کس بات کا خوف ہے ہمیں کہ ہماری نسلوں کو فلانی چیز تباہ کر گئی، فلانی کر گئی؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اسلام سکھایا نہیں. اگر ان کے اندر دین کی جڑیں مضبوط ہوتی تو ان میں سے 1% بھی کسی چیز کا اثر نہ ہوتا. کوتاہی ہماری یہاں ہے، غلطی ہماری یہ ہے. اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں، اپنے بچوں کے اندر ایمان پیدا کریں، اللہ رسول کی محبت پیدا کریں. پھر دیکھیں کہ اس سارے کا مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ صرف یہ نیکی سمجھتے کہ ٹی وی کا بٹن بند کر دیں یا ڈش کو گھر سے نکال دیں. یا کچھ لوگوں نے پچھلے عرصے میں نے سنا کہ وہ ٹی وی توڑنے کی مہم چلائی ہوئی اور وہ ایک فگر آتا تھا کہ اتنے ٹی وی جلا دیے گئے، اتنے ٹی وی توڑ دیے گئے. تو وہ آپ چاہے سارے شہر کے بھی توڑ دیں نا، تو جو پیچھے لگا ہوا ہے نا، جو اس کا ریسورس سینٹر ہے، وہ کوئی اور راستہ نکال لے گا. تو برائی کو جب تک جڑ سے ختم نہ کریں. اچھا آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہر وقت جراثیم پھیلے ہوئے ہیں نا، فضا میں ہر وقت جرمز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کچھ لوگ ان جرمز کو کیچ کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہیں ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے اس پہ ہر جراثیم اٹیک کرتا ہے، اور جس کی ریزسٹنس مضبوط ہو گئی ہو وہ چاہے گندگی میں بھی ہاتھ دیتا رہے تو اسے فرق نہیں پڑتا. ضرورت کے بغیر تو کوئی گندگی میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، لیکن اگر وقت ضرورت اسے ڈالنا بھی پڑے تو اس پہ اثر نہیں ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو اتنا واٹر پروف بنائیں، شر پروف. میں واٹر پروف کا لفظ فیملیئر ہونے کی وجہ سے بول رہی ہوں کہ جس طرح واٹر پروف ہونے کی وجہ سے جتنی بھی بارش پڑ جائے تو کوئی اثر نہیں اس پہ، تو اسی طرح ایسا شر پروف اپنے آپ کو بنائیں کہ کچھ بھی گزر جائے تو آپ کو فرق نہ پڑے. اور یہی ایمان اپنی نسلوں میں پیدا کریں. وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ کمائیں جو کچھ کے وہ کما رہے ہیں. اقتراف کہتے ہیں درخت کی کھال چھیلنا، درخت کی کھال چھیلنا، زخم کا چھلکا کریدنا. اور مجازی معنی ہوتے ہیں کمانا، کوئی کام کرنا، اچھی یا بری کمائی کرنا. لیکن بری کمائی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. قرافہ کمانا تہمت لگانا بھی ہوتا ہے. اور مراد اس سے کیا ہے کہ جو کچھ یہ کما رہے ہیں یعنی غلط کام کر رہے ہیں یہ کرتے چلے جائیں، انہیں کرنے دو. اس آیت کو پھر پڑھیں ذرا، یہ ذرا مشکل سے سمجھ میں آنے والی، ذرا سی ٹرکی ہے لیکن آ جائے گی. اگر تمہارا رب نہ چاہتا تو وہ ایسا کبھی نہ کر سکتے، پس تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کو کرتے چلے جائیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں.